بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ جب واپس آئے اور شریعت کو مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ اور ظاہر کیا اور کرسٹیا بادشاہ کے ساتھ جنگ کی، یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بیٹا بھی غائب ہوگا اور اسے کوئی نہ دیکھے گا، اور میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام فقط نام کا رہ جائے گا اور قرآن فقط رسم کے طور پر ہوگا۔ اس وقت اللہ اس کو خروج کا اذن دے گا، پس اسلام کو زندہ کرے گا اور دین کی تجدید کرے گا۔ پھر فرمایا خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو ان سے محبت رکھے، اور خوشخبری ہے اس کے لیے جو ان سے متمسک ہو، اور ویل و بربادی ہے اس کے لیے جو ان سے بغض رکھے۔ بحار الانوار جلد 36 صفحہ 383 ہے 106 انل کفایت الاثر۔ یہ سن کر ناصل نے ایک مدیحہ قصیدہ پڑھا تھا جسے ہم نے بغرض اختصار نقل نہیں کیا۔ سلمان نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی کون ہے؟ سلمان سے روایت ہے کہ میں نے سوال کیا یا رسول اللہ ہر نبی کے لیے وصی ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، پھر میری طرف نگاہ کی اور فرمایا اے سلمان۔ حضور کے سامنے حاضر ہوا اور کہا لبیک یا رسول اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم موسیٰ کے وصی کو جانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، وہ یوشع بن نون تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ وہ اس وقت ان سب سے بڑا عالم تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا وصی اور میرا راز و نیاز کا شریک اور میرے بعد سب سے بہتر وہ ہوگا جو میرے عہد و پیما کو پورا کرے گا اور میرے قرض کو ادا کرے گا، اور وہ علی بن ابی طالب ہوگا۔ بحار الانوار جلد 38 صفحہ 12 ہے 17 عن مصادر الائمہ۔ جابر نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی کون ہوگا؟ جابر ابن عبداللہ انصاری کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وصی کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 ایام تک خاموش رہے اور میرے سوال کا جواب نہ دیا۔ پھر 10 دن کے بعد فرمایا اے جابر تو نے مجھ سے سوال کیا تھا تو میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان بخدا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خفا ہو گئے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اے جابر میں تجھ سے خفا نہیں ہوا، بلکہ میں اس انتظار میں تھا کہ آسمانوں سے میرے بارے میں کیا نازل ہوتا ہے۔ پس جبرائیل امین آئے اور اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے پروردگار کا فرمان ہے علی بن ابی طالب تیرے اہل اور تیری امت کے لیے تیرا وصی و خلیفہ ہے، وہ نااہلوں کو حوض کوثر سے دور کرنے والا اور تیرا علم اٹھانے والا ہے اور جنت کی طرف سب سے پہلے جانے والا ہے۔ پھر فرمایا ہاں جابر یہ مقام اس شخص کے لیے ہے جو علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بیعت پر ہوا، اور جو اس کی بیعت پر ہوگا کل وہ میرے ساتھ ہوگا، اور جس نے اس کی مخالفت کی وہ کبھی میرے پاس حوض پر نہیں آ سکتا۔ بحار الانوار جلد 38 صفحہ 114-15 ہے 52 عن امالی المفید۔ سلمان فارسی کا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے آپ کا وصی کون ہے؟ کیونکہ کوئی بھی ایسا نبی مبعوث نہیں ہوا جس کی امت میں سے اس کا کوئی وصی نہ ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سوال کا کوئی جواب نہ دیا اور ایک مدت تک میں انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک روز میں مسجد میں داخل ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا اے سلمان تو نے میری امت میں سے میرے وصی کے متعلق سوال کیا تھا، پس کیا تو موسیٰ کے وصی کو جانتا ہے؟
میں نے کہا جناب موسیٰ علیہ السلام کا وصی ایک مرد جمع یوشع بن نون تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو جانتا ہے کہ اس کا وصی کیوں بنایا گیا تھا؟ تو میں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اس لیے وصی بنایا گیا تھا کہ وہ اس کی امت میں سب سے زیادہ عالم تھا اور میرے بعد میری امت میں سب سے زیادہ عالم علی ابن ابی طالب ہیں۔ بحار الانوار جلد 38 صفحہ 18 ہے 34 ان امالی الصدوق۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صاحب امر کون ہے؟ محمد بن مومن شیرازی نے ابو سفیان سے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ صخر بن حرب ابو سفیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کر بیٹھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارا معاملہ کس کے حوالے ہے؟ یعنی تیرے بعد ہمارا سردار کون ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اے صخر، میرے بعد تمہارا حاکم وہ ہے جو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی۔ اسی وقت سورہ انبیاء کی پہلی چند آیات نازل ہوئیں، اما یتساءلون، یعنی اہل مکہ تجھ سے خلافت علی ابن ابی طالب کے متعلق سوال کرتے ہیں، عن النباء العظیم الذی ہم فیہ مختلفون، وہ تجھ سے نباء عظیم کے متعلق سوال کرتے ہیں وہ جس میں لوگ اختلاف کرتے ہیں، یعنی ان میں سے بعض خلافت و ولایت علی کی تصدیق کرنے والے ہیں اور ان میں سے بعض خلافت علی کو جھٹلانے والے ہیں۔ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ہرگز نہیں وہ جان لیں گے، پھر ہرگز نہیں عنقریب وہ جان لیں گے، یعنی عنقریب تیرے بعد وہ خلافت علی کو پہچان لیں گے کہ یقیناً حق ہے، اور عنقریب وہ خلافت و ولایت علی کو پہچان لیں گے جب ان سے قبروں میں سوال کیا جائے گا۔ کوئی میت ایسی نہیں، چاہے وہ مشرق میں ہو یا مغرب میں، خشکی میں ہو یا سمندر میں، ضرور اس کے پاس منکر نکیر آ کر ولایت امیر المومنین کے متعلق سوال کریں گے اور وہ وصیت سے کہیں گے تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے اور تیرا امام کون ہے۔ بحار الانوار جلد 6 صفحہ 216 ہے 6 عن الکشف الیقین۔ سلیم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا وصی کون ہے؟ جناب سلیمان اور برہ سے روایت ہے کہ سلیم نامی عورت کہتی ہے کہ میں تورات اور انجیل کی قاری ہوں اور انبیاء کے اوصیاء کو جانتی ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی کو جاننا چاہا تو وہ عورت ہمارے ساتھ مدینہ آئی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، ہر نبی کے لیے 2 وصی اور خلیفے ہوتے ہیں، ایک ان کی زندگی میں اور دوسرا ان کے فوت ہونے کے بعد، جیسا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہارون علیہ السلام ان کا وصی تھا اور جناب موسیٰ کی وفات کے بعد یوشع بن نون ان کا وصی تھا، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ان کا وصی کالب بن یوحنا تھا جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی فوت ہو گیا۔ اس کی وفات کے بعد شمون بن حمون الصفا جو کہ مریم کی پھوپھی کا بیٹا تھا، اور میں نے سابقہ کتب میں دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی وصی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور جناب کی وفات کے بعد بھی۔ یا رسول اللہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا اور قربان، مجھے بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی کون ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یقیناً میری زندگی اور میری وفات کے بعد ایک ہی میرا وصی ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان،
السلام علیکہ یا امام زماننا حاذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔